آج سے 3 دہائیاں پہلے کے لوگ اگر زندہ ہیں ان کو علم ہے کہ رات سونے سے پہلے مائیں انبیاء کے قصے سناتی، صحابہ کے قصے سناتی اپنے بچوں کو، ان کی تربیت ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کلاس کے اندر جب ایک استاد نے پوچھا بیٹا آپ کیا بنو گے، ایک بچہ اٹھا کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا۔ استاد نے اپریشیٹ کیا، کہا بیٹا بہت اچھا۔ بیٹا آپ کیا بنو گے، کہا میں انجینئر بنوں گا۔ بیٹا بہت اچھا۔ تیسرے سے پوچھا بیٹا آپ کیا بنو گے، اس نے فٹ سے جواب دیا میں صحابی بنوں گا۔ استاد بھی پریشان ہے اور بقیہ لوگ بھی، اس نے کیا کہہ دیا، صحابی بنوں گا۔ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو۔ کہا بیٹا آپ کو پتا آپ نے کیا کہا، کہا جی سر میں صحابی بنوں گا۔ کہا کیوں، کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹا دنیا میں سب سے پیارا ایمان، سب سے پیاری زبان، کائنات میں سب سے اعلیٰ جو ہوتا ہے خیر خواہ اور ہمدرد دنیا کا، وہ صحابی ہوتا ہے، اس لیے میں نے بھی صحابی بننا ہے۔ آج یہ دور ختم ہو گیا، ماں اپنی فیس بک پہ بیٹھی ہے، باپ اپنی فیس بک پہ بیٹھا ہے، بیٹا اور بیٹی اپنی فیس بک پہ بیٹھی ہے۔ تربیت کون کرے گا؟ تربیت موبائل کر رہا ہے، تربیت انٹرنیٹ کر رہا ہے، اور ساتھ خواہش ہم کرتے ہیں میرا بیٹا تو ولی بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ نہ ماں نماز پڑھتی ہے، نہ بیٹا نماز پڑھتا ہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے، تو یہ بچہ آپ کا ولی کیسے بن جائے گا؟ اذا كان رب البيت بالضف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص۔ جب باپ دف بجانے والا بن جائے اولاد تو پھر رقص ہی کر سکتی ہے۔ باپ اور ماں نماز نہ پڑھیں، ماں پردہ نہ کرے اور کہے کہ میری بیٹی رابعہ بصری بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی اولادوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے اپنے گھر سے ٹی وی لاؤنج کا لفظ اس طرح مٹا دو جیسے گالی ہے، وہاں سیرت لاؤنج، قرآن لاؤنج، حدیث لاؤنج کا نام لکھنا شروع کرے۔ اپنے گھر میں ایک منی لائبریری بنائیں، اس میں قرآن، ترجمہ، احادیث، سیرت کی کتابیں، اخلاق کی کتابیں، آداب کی کتابیں پڑھی ہوں۔ اس اولاد نے تمہارے کام آنا ہے، اس کے لیے کچھ تو وقت نکال لو۔ کھانا کھانے کے بعد بیٹا ہم 10 منٹ یہ کتاب پڑھیں گے، نہ زیادہ پڑھو، 1 سے 2 پیج سیرت کے پڑھو، اللہ کے رسول نے فلاں موقع پہ یہ کیا۔ زندگی کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس سے آج ہم اولاد کو محروم کر چکے ہیں۔ نتیجتاً بچے کو خواب آتی ہے، نہ باپ کو پتا ہوتا ہے نہ ماں کو پتا ہوتا ہے، وہ جا کے شیئر کرتا ہے تو فیس بک پہ شیئر کرتا ہے۔ ادھر یوسف کو خواب آئی ہے، نہ اس نے بھائیوں کو بتایا، نہ اس نے دوستوں کو بتایا، نہ گلی محلے کے ان ساتھیوں کو بتایا جس کے ساتھ وہ زندگی گزارتے تھے۔ اپنی خواب اپنے باپ سے شیئر کیے۔ ادھر باپ کو خواب آئی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے بھی ساتھی تھے، اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے تھے، انہوں نے خواب شیئر کی ہے تو اپنے بیٹے کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ سیرت، قرآن اور حدیث کو ہم اپنے بچوں کو بطور تحفہ پیش کیا کریں گے۔